آپ دیکھ رہے ہیں السہرا اردو نیوز چینل۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر جو ہے جامعہ مسجد گوری پالیہ بنگلور کا منظر ہے۔ کل ہفتے کے دن یہاں پر ختم نبوت کا ایک جلسہ رکھا گیا جس میں حیدرآباد کے عالم دین بھی شرکت فرمائی۔ آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس مسجد میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے محلوں سے بھی بڑی کثر تعداد میں مسلمان یہاں پر جمع ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی مجمع جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ اس اجلاس میں مقامی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے محلوں کے دوسرے گلیوں کے نوجوان بھی بڑی خدمت کو انجام دیتے ہوئے یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جامعہ مسجد گوری پالیہ کے ذمہ داروں کی۔ آئے ہوئے مہمانوں کا اس طرح استقبال کیا گیا کہ کسی طرح کی کمی نہ ہوئی۔ اس طرح جو ہے ان تمام مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ مستورات کا منظر ہے۔ ہم سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ مستورات کی ویڈیو ہم نے شائع کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے شائع کر رہے ہیں کہ دوسرے محلے والے بھی اس منظر کو دیکھ کر جو ہے اجلاس رکھا جائے، کیونکہ اکثر جو ہے اس فتنے کو آگے بڑھنے میں جو ہے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، گھر گھر جا کر جو ہے عورتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم مجبوراً جو ہے اس ویڈیو کو شائع کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر والی جو حصہ ہے یہ تمام جگہ جو ہے پر ہو جانے کی وجہ سے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور بھی جو ہے فل ہو گیا، اور لوگ جو ہے راستوں پر روڈ پر کھڑ کر جو ہے بیان سنے ہیں۔ آپ خود جو ہے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے حضرت والا کا آپ بیان سماعت فرمائے۔ بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس میں اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی کا مکمل تعارف ہے، ہمارے پاس میں ان کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے، اور ہمارے سامنے ان کے رات اور دن، شب اور روز کی پوری سنتیں اور پورے طریقے موجود ہیں، اور حضرات صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھ کر پوری امت تک اس کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ براہ راست صحابہ نے اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھا اور زندگی سیکھی، ان سب کو رکھتے ہوئے آج امت مسلمہ کا یہ عالم ہے۔ تو شکیل کچھ بولا تو وہ سن لے، یونس گوہر کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، فیاض نامی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، قادیانی نام کا کوئی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، بشیر احمد کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ خالی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے کئی ایک ہیں، اور نبوت کے دعوے دار بھی بہت ہیں۔ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبان اس میں ملوث ہو گیا، اس کو سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ان کے بھائیوں نے کہا ہم مارنے تک تل گئے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہا کہ تم مجھے مار دو، وہ پسند ہے، میں توبہ نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے جو مولانا شروع میں بتائے تھے گوہر شاہی کے فتنوں میں، علماء سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ کو علماء کی بات سے نفرت ہونے لگے گی، قرآن حدیث سے دوری ہونے لگے گی، تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی بھی فتنہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ ہے کیا۔ اس کی خاص ایک وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ منگلور کے علاقے میں گوہر شاہی کے اوپر کام کرنے والا ایک آدمی خود وہاں سے ریکارڈنگ بھیجا، منگلور میں میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر جن سے بھی میں بات کرنے جاتا ہوں سب یہی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بات کرو، پھر مجھ سے بات کرو، مولوی صاحب سے بات کرو، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں وہ ریکارڈنگ سناتا تھا۔ وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے میں اب یہاں اپنے مشن پہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اب مجھے بنگلور ہی چلنا یا اسی علاقے کی طرف آنا ہے۔ ہم جب علماء سے کٹیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ قیامت کی نشانیاں، علامات، حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ گمراہ کر دے گا۔ میں مختصر اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔
تو لکشمی نگر میں آ کر کے یہ سب سے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ، یہ 1990 میں پوری تاریخ کے ساتھ میں رکھا ہوں. وہ نبی کریم آیا تھا وغیرہ، اس کے بعد جو ہے وہاں ہارڈ ویئر کی دکان کیا، سوٹ کیس کی بھی دکان کیا، وہ بھی ختم ہو گئے ان کے. آگے یہ جو ہے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. پڑھاتے پڑھاتے یہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا تھا. کیسے قریب کرتا تھا آپ حیران ہوں گے. آپ متوجہ ہوئیے، 4 سال جماعت میں لگایا ہے. کتنے سال؟ ہمیں جو معلوم ہوا ہے اورنگ آباد میں اس کا اڈا ہے. پرسوں مجھے فون آیا تھا، میں اورنگ آباد کے اسی پڑے گاؤں میں رہتا ہوں. میں یہاں پڑے گاؤں ہے لیکن وہ پڑے گاؤں وہ بول رہے تھے، وہیں رہتا ہوں. میں قریب ہو کر کے جیسے ان کو اس کی حقیقت، ان کی کیریکٹر بتاتا ہوں. کئی خاندان والے توبہ کیے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ سوت کے ہی لوگ ملتے ہیں. وہ بندہ کہہ رہا تھا سب سے زیادہ ہمیں سوت کے ہی لوگ ملتے ہیں اس میں آنے والے. جماعت کے جماعت آ رہی ہے اور وہ ان کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو کر کے پھر واپس آ رہے ہیں وہاں سے. تو یہ جماعت میں 4 سال لگایا تھا، اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بدلائے، یہ اس لیے 4 سال لگایا کہ جماعت کے ہر ادا سے واقف ہو سکے، ہر چیز کو سیکھ سکے. جیسے آپ بارہا سنے ہوں گے، قرآن اور حدیث اس وقت میں یہودیت میں عام ہے، وہ سکھاتے ہیں. میں ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک عیسائی جو توبہ کیے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو عالموں کو پیدا کیا ہوں. عیسائی عالموں کو پیدا کیا اور مسلمانوں کے درمیان چھوڑا. ایسے وہ بتا رہے تھے. ہر لائن میں ایسے فتنے آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ جماعت کے رگ رگ سے واقفیت حاصل کیا. پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھیوں کو، یا اس میں پہلی بار جو بندہ شراب کے نشے میں تھا، پہلی بار مسجد کے ممبر پہ آ کر کے بیان سن کے سجدہ کرتا ہے. وہ کہیں اور کچھ کر رہا تھا، پہلی بار مسجد میں آ کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. اسے کیا معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت مہدی کون ہے. اب اس بندے کو یہ اپنے قریب میں کرنے کے لیے کہ یہ معصوم ہے، یہ سادہ ذہن کا ہے، یہ گناہوں کی زندگی سے پہلی بار توبہ کیا ہے، تو اس کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے وہ سب سے پہلا کیا کرتا ہے، اپنے مجلس میں بٹھاتا ہے. اس طریقے سے یہ گروپ بنا کر کے الگ مجلس کر کے پھر اس کے بعد لوگوں کو بہکاتا رہا. اور آخر میں جب وہاں کے جماعت کے ساتھیوں کو پتہ چلا تو پھر اس کے بعد ان کو بھگایا. کس طرح سے دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے، یہ جو شکل ہے پیچھے آپ جائیے، یہ ایک جگہ ہے، وہاں مسجد ہے، ایک مینار کی مسجد ہے، وہاں کے دعوتی حلقے سے جڑ گیا. پھر اس کے بعد یہ لکشمی نگر میں ایک بڑی مسجد ہے، رمیش پارک والی مسجد دہلی میں، اس مسجد سے جڑ کر کے یہ شروع کیا تھا. تو علماء اسے بلا کر کے دہلی میں بٹھائے. اور یہ جو مجمع دیکھ رہے ہیں نا، میرے خیال سے اس وقت میں پورے دہلی کے، جو میں بتائے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب وہاں کے ذمہ دار رہے، وہ کہہ رہے تھے پورے دہلی کے علماء اکابر بیٹھ کر کے اس کے بعد مغرب سے شروع کیے، رات کے 12 بجے تک اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. کرتے آخری میں کوئی صحیح جواب نہ دے سکا. آخری میں ان سے کہنے لگے کہ تم کھڑے ہو کر کے سب سے معافی مانگو. تو شکیل بن حنیف خود کھڑے ہو کر کے معافی بھی مانگا اور کہا کہ آئندہ سے میں ایسے شیطانی دعوے کبھی نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد علماء ان سے لکھوا لیے، سر بھی مونڈا دیے. اس کے سر مونڈانے کے بعد اس کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیے کہ یہاں سے چلا جائے گا اپنے گاؤں کو. لیکن رات سردی کا وقت، یہ جو ہے ٹرین لیٹ تھی، واپس لکشمی نگر ہندو بھائی کے علاقے میں آ کے رہ گیا. یہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا. اب یہاں سے پھر یہ شروع کیا اپنے پرانے لوگوں کو لے کر کے، جن کو ساتھ دینے والے سب سے زیادہ نوجوانوں میں شہباز اور جمال، یہ دونوں ہی نوجوان گراؤنڈ لیول پہ ان کا ساتھ دیے تھے. فقیر تھا، یہ 1 نمبر کا فقیر تھا، بیمار بھی ہو گیا. جماعت میں بھی ساتھیوں نے ان کا علاج کروایا. اور پھر اس کے بعد جیسے یہاں آنے کے بعد، دہلی کے اس اسٹیشن پہ آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہاں بھی میری جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی سکڑتی جا رہی ہے. تو اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اور پھر اس کے بعد اورنگ آباد جو بڑے گاؤں ہے وہاں جا کر کے ایک ویران مسجد میں بیٹھ گیا. اور ویران مسجد سے یہ اپنا فتنہ شروع کیا ہے. اور آج ہمارے پورے ہندوستان میں فتنے پھیلا رہا ہے. کس طریقے سے کام کرتا ہے آگے دیکھیے. آگے یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ صاحب ہیں، ولی ہیں. یہ شکیل بن حنیف کے کارندے ہیں.
اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کیسے پہچانیں گے اس کو کہ یہ حافظ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ پہچان پائیں گے؟ اس کے لیے کیا ضرورت پڑے گی؟ اس کے لیے قرآن اور حدیث کی وہ علامات جو اللہ کے نبی نے حدیث کے طور پر حضرت مہدی کے بارے میں بتائے، اور وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ مسجد کے ممبروں سے یا ایسے اکابر کی موجودگی میں۔ جب آپ کا برین یہ پہلے ہی کنٹرول کر لے گا تو آپ کہیں بھی سنیں گے نہیں، تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ میری طبیعت کچھ خراب ہے، شاید آواز میری یہ نہیں ہو پا رہی ہے، آگے چلیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں یا نماز کو آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ پہلی ملاقات سلام کرے گا، واچ کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری ملاقات میں تھوڑا قریب ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 دن 3 دن کے اندر نہیں، 2 مہینے 3 مہینے تک چلتا ہے ان کا یہ۔ اس کے بعد تیسری ملاقات ہوتی ہے، مختصر تعارف، میں کون ہوں، تم کون ہو، میرا نام کیا، تم کہاں رہتے ہو، میں کہاں رہتا ہوں، وغیرہ کرنے کے بعد چوتھی ملاقات جب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، اب سنیے گا غور سے، یہ کہتا ہے کہ پورے گوری پالیا، مثال بول رہا ہوں میں، پورے گوری پالیا میں اتنے نوجوانوں میں تم کو میں دیکھتا ہوں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو، تم سے زیادہ اچھا میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اس بندے کا مقام کہاں تک ہوگا ان کی نظر میں؟ یعنی اپنے آپ کی ان کی تعریف جب سن رہے ہوں گے تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوشی سے پھولے نے سمائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ کہے گا، 5ویں ملاقات کرے گا اور کہے گا چلو آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوٹل میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ ہم منع کریں گے تو یہ کہے گا ہم نے اکابر، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے، تم پہلے صف میں نماز بھی پڑھتے ہو، تم علماء سے سنے ہوگے، جو نیک ولی ہے اس کو کھلانا بھی ثواب ہے، میں تجھے ولی سمجھتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے ولی سمجھتا ہوں۔ اب اس کو اپنے قریب اور کرتا رہتا ہے۔ اسی درمیان میں بات چیت کرتے 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 آگے دیکھیے کیا بولتا ہے یہ، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی بات کرے گا۔ حضرت مہدی کے بارے میں اور قیامت کی جو نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، حضرت مہدی کی بات شروع کرے گا، حضرت عیسیٰ کی بات شروع کرے گا، دجال کی بات شروع کرے گا۔ کیسے؟ یہ قیامت کی علامتیں شروع کرتا کرتا اس کے بعد جو ہے لوگوں کہے گا بہت پریشان ہیں، ایسے وقت میں قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، میں مختصر ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، ایک کلک اور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب قریب میں والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، کون؟ اولاد۔ حدیث ہے نا یہ حدیث، کیا کہتے ہیں؟ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ کہے گا، اپنا موبائل اٹھاؤ، اپنے موبائل میں سرچ کرو کہ تمہارے گھر سے اولڈ ایج ہوم کتنی دور کے فاصلے پر ہے۔ آپ بھی سرچ کریں گے تو یہ آشیانہ آپ بھی ہمارے شہر کا ہے، دکھ جائے گا۔ تو اب یہ کہے گا، اب یہاں سے علماء سے کاٹے گا کہ دیکھو کتنے عمر ہو گئی ہے ان کی، جو کمریں ٹیڑھی کر کے تمہیں کما کے کھلائے تھے، اپنے پسینہ بہا کر کے تمہیں پڑھائے تھے، ساری گنا دے گا وہ آپ کے اور والد کے درمیان کی پوری چیزیں گنا کر کے کہے گا کہ تم کس حال میں چھوڑ دیے ہو اپنے والد کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، قیامت کے قریب میں نافرمان ہو جائیں گے۔ اب یہ بات تمہارے علماء کبھی منبر پہ بتائے کیا؟ سب کہیں گے کہ ہمیں نہیں بتائے، یہاں رگ پکڑتا ہے وہ۔ تمہارے علماء کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ تمہارے علماء کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے، اور قیامت کی ایسی بے شمار نشانیاں آپ کو دکھا کر کے کہے گا، آپ کے موبائل میں ہے۔ آگے ایک اور دکھا دیتا ہوں، وہ دیکھیے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب میں عورتیں مرد کے مقابلے میں تجارت برابری میں کریں گی۔ وہ کہے گا گوگل اٹھاؤ، پیٹرول پمپ پہ دیکھو کون کام کرتی ہے، ریلائنس مال میں کون کام کرتی ہے، ڈی مارٹ میں کون کام کرتی ہے۔ یہاں عورتوں کو دکھا کر کے وہ کہے گا کہ بتاؤ یہ حدیث ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بات آپ کے علماء کبھی بولے کیا؟ یہ چیز سامنے رکھ کر کے علماء سے کاٹ دیتا ہے۔ آگے اور دیکھیے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے نام کو عجیب طریقے سے لوگوں میں ثابت کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھیے چہرہ جو ہے یہ شکیل بن حنیف کا ہے۔
ایسے مختلف فتنے ہمارے سامنے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، اصل ہمیں اکابر کی بات سننی ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی وقت ملے گا، کبھی ہماری زندگی اگر ہمارے سے وفا کری تو انشاءاللہ ان سب کو دیکھیں گے اور سنیں گے. اسی لیے ہمارا طریقہ جو ہے اس وقت میں مساجد میں نوجوانوں کو جوڑ کر کے یہ ساری چیزیں دکھانے کے. یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت انشاءاللہ الگ سے نکال کر کے اس کو دیکھیں گے. میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سب حضور کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں، اور احادیث ابھی آپ سامنے جو اقوال اکابرین سنے ہیں کہ ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں ایسی جگہ بھی گیا ہوں جہاں لوگ مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہے تھے میرے والد اس فتنے میں مبتلا ہو کے مر گئے ہیں قادیانی میں. اگر وہ صحیح نہیں تو آپ لوگ کہاں تھے اتنے دن سے؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ چلو میرے والد کی خبر پہ آ کر کے گواہی دو کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر نہیں گے تو تم آج کیوں نہ آئے، اس سے پہلے کیوں آئے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے سامنے شوہر بیوی سے طلاقیں لے رہی اس وجہ سے، باپ بیٹے کے درمیان کی لڑائی چل رہی اس وجہ سے. میں کون سا دکھ سناؤں آپ، کون سے درد سناؤں میں آپ کے سامنے. اولاد رو رہے ہیں، حضرت کیا کروں میرے والد مرتد ہو گئے ہیں، سنانے نہیں ہو رہا ہے. بڑے یہاں کے جو ہیں ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے چہرے کا میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کا بھتیجا مرتد ہو چکا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت دور تک ہے، ہمارے گھر کے دہلیز پہ پہنچ چکا ہے. اگر اب بھی نہ جاگیں گے، اب بھی ان فتنوں کو نہ سمجھیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کو ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ ہاتھ میں انگارے کو رکھنا ہوگا. صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا. اگر اب بھی ہم ان سب چیزوں کو معلومات نہ کریں گے تو ہمارے ایمان کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور میں آپ کو معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں ایک بہت بڑے عالم و مرتد ہو چکا ہے. ایمان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم معلوم کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان پر جمے رہیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز کے اوپر امت ایک جٹ ہو کر ختم نبوت کے اوپر جو جامع مسجد اور گوری پڑے جامع مسجد کے نوجوانوں کے ساتھ جو دعوت نامہ پیش کیے تھے، ان عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہے جامع مسجد کمیٹی. اسی طرح سے جو ہمارے نوجوان والنٹیئرس ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. اسی طریقے سے جو دکانداراں اپنا اپنا کاروبار بند کر ختم نبوت کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قربانی دی، اللہ تعالیٰ میرے ماں بہنوں کو، ان عوام کو بے انتہا قبول فرمائے. اسی طرح جامع اسپت حلقے سے لے کر اطراف محلیوں سے بھی، جیسا ٹانی روڈ، ٹان گارڈن، دلیپ نگر، وسنت نگر، مشن گارڈن، آٹی نگر، شیواجی نگر، گنگیری، اپنگرا، کمبی پور، سہان سے بھی امت مسلمہ کے ایک آواز کے اوپر ختم نبوت پر تمام مسلمان حضرات ایک جٹ ہو کر، صرف علماء کرام کی ایک آواز کے اوپر جٹ ہو کر تمام عوام اور مسلمان نوجوان محلہ ایک جٹ ہو کر علماء کرام کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ ختم نبوت کا جو بھی نظام چلیا علماء کے سرپرستی کے اندر، ان کے سرپرستی سے لے کر مشوروں کے ساتھ گوری پالے جامع مسجد اور پورے محلے کے جامع اسپت کے حلقے کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزاری. جیسے پادرن پورہ، شاملہ گارڈن، عرفات نگر، بابو جی نگر، آزاد نگر، ان تمام افراد کی تمام ایریا سے بھی شریف باخوش اپنے ہوش حواس کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر نشایت کرے، اپنی جان اور مال سب نشایت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو عزم ذریعہ میں عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک محلے کے اندر ہمارے جو مولانا
मुफ्ती इमामुल हसन साहब जो नौजवानों को लेकर जामा मस्जिद कमेटी को लेकर जो मिशन चलाए, इस कार्रवाई को अंजाम दिए। हमारे मदरसे हिमायतुल कुरान के जो हजरात असातिज़ा उन्हें भी मशवरे के तहत जो खिदमत को अंजाम दिए। इसी तरह मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को एक अपील कर रहा हूँ, उलमा का साथ लेकर हर एक काम में उनके मशवरे के साथ अगर काम अंजाम दिए तो इंशाअल्लाह दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक हमें उलमा कराम के इताअत में मशवरे के साथ जो भी काम करेंगे, अल्लाह ताला उस काम में अल्लाह ताला बेहद अल्लाह ताला जब मशवरे के साथ के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरे के ऊपर सबके सर पर हाथ रहता है, खैर रहता है मशवरे के अंदर। मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरह हमारे मसाजिद फेडरेशन के भी जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं वेस्ट के, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अतराफ के जो फेडरेशन के साहिबा हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका भी चैनल वालों का भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जामा मस्जिद कमेटी गोरीपाला मोहल्ला के नौजवानों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अरे तकबीर। इसी तरह से हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सर्कल इंस्पेक्टर मंजू, जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट था उनका भी पुलिस डिपार्ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸಾಹೇಬರು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಬಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂಲಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಂದ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕೋರ್ತೀನಿ. सिविल डिफेंस जो हमारे फयाज खान ही सिविल डिफेंस का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे जितने भी मोहल्ले के नौजवान इसके अंदर फिर अपने दिल की गहराइयों से मैं तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रगुजारता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह आप दिन के कामों के लिए बाकायदा रात के 12 बजे होंगे, 1 बजे होंगे, एकजुट होकर काम करना है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अदा फरमाए, उसके साथ मुझे भी तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खत्म नबूवत बुनियादी बातें मालूम हो तो जब उन बुनियादी बातों के खिलाफ कोई बात आएगी तो उनका पहचानना बहुत आसान है। या तो इल्म हो दीनी, या उलमा से ताल्लुक़ हो, या मसाजिद आना जाना हो तो फितनों से वाकिफियत होगी। जिसके पास मकतब का इल्म नहीं, जिसका ताल्लुक़ उलमा से नहीं, जिसका आना जाना मस्जिद में नहीं, यकीनन वो ऐसे फितनों का शिकार हो। ये फितनों का शिकार बहुत जल्द औरतें हुआ करती हैं। उनका ईमान अकीदा कमज़ोर होता है, शोबादाबाजी को भी देख करके फ़ौरन मुतवज्जे हो जाती है। हमारा काम है फितनों से वाकिफ़ कराना। हमें ये बताना है कि शराब हराम है। बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं, शराब खाने आबाद है मुसलमानों से, तो रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। बेपर्दा औरत को बाहर निकलना हराम है, हो रहा है। हमारा काम बता देना है। नबी का काम भी यही था कि हराम चीज़ों को बता दें और लोगों को समझा दें, वो अपने तौर पर बचे। फितना पूरे गोरी पाड़ले के इलाके को बुला करके समझाया जा रहा है, ये फितना है, ये फितना है। बचने की जिम्मेदारी उनकी अपनी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब है। ये एक कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है दारुल देवबंद में, उसने जिम्मेदारी दी है कर्नाटक की कुछ लोगों को, तो जिम्मेदाराना तौर पर वो रहते, बाकी काम करने वाले अब पूरे गोरी पाड़ले के उलमा हैं, नाए डल्ली के, सबके मिलने से काम हुआ ना, तो सब मिलके कर रहे हैं, सबकी कोशिशों से। जी मौलाना, आज जो जामा मस्जिद में ये खत्म नबूवत का जो जलसा था, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये किस तरह अच्छा, बहुत शानदार निज़ाम गोरी पाड़ले की जामा मस्जिद वालों ने किया, मुनज़्ज़म है और तरतीब उन्होंने उलट दी। जहाँ मजमे का रुख पलटा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, सुकून है, शोर शराबे की कमी है, बहुत अच्छा निज़ाम है। नबूवत की चादर को खींचने की और छीनने की कोशिश करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये खत्मे नबूवत के सिपाही उसका सत्तेबाब करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, सो चाहे कफील अब कुछ भी हो,
ہر حال میں ان کا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے, ایک بار نہیں ہاں 100 بار کریں گے. محترم سامعین کرام, ابھی پریزنٹیشن شروع ہوگا. اس دور کا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے دور کا یہ بہت ہی عجیب و غریب اور خطرناک ترین فتنہ ہے. اور یہ اتنا خطرناک ترین فتنہ ہے کہ اس فتنے نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا, کسی طبقے کو نہیں بخشا. عام تو عام ہے, خواص کو بھی اس فتنے نے نہیں چھوڑا. اسکول اور کالج کے نوجوان, کمپنیوں میں کام کرنے والے, فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے, یہ دور کی بات ہے حضرات علماء کے طبقے کو, حضرات حفاظ کے طبقے کو بھی اس فتنے نے متاثر کیا ہے. بے شمار کارگزاریاں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس فتنے کا اصلی چہرہ کیا ہے, اس فتنے کی اصل حقیقت کیا ہے, اس حقیقت کو ہم آپ حضرات کے سامنے اس اسکرین کے ذریعے بتائیں گے. آپ سارے کے سارے حضرات بغور سنیں اور بغور دیکھیں.